سود کے بارے میں، امتناع سود کے بارے میں ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین جو عدالت ہے اس میں ایک بحث چل رہی ہے، تو مناسب سمجھا گیا ہے کہ اسے عام فہم انداز میں، اور میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں گا کہ فنڈامنٹلز جو ہیں ہمارے دین کے، مالیات کے اور معاشیات کے، ان پر گفتگو کی جائے۔ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ میں نہ اقتصادیات کے میدان کا آدمی ہوں، میں کبھی بھی اکنامکس کا طالب علم نہیں رہا، پھر فائنینس اور مالیات جو ہے وہ اور ایک زیادہ پیچیدہ اور ٹریکی سبجیکٹ ہے، اس میں میرا کوئی گزر نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ ہی مانتا ہوں کہ اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو بنیادیں ہیں، چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن کا دعویٰ ہے ہدی للناس ہونے کا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہر دور کے لیے، لہذا اس میں گویا کہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، فنڈامنٹلز موجود ہے، تو ان فنڈامنٹلز ہی پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا نقطہ جو سامنے آتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اسلامی ریاست میں محصولات کا یا ٹیکسوں کا نظام، تو اس میں گویا کہ یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ اسلامی ریاست میں ٹیکس ہوتے ہیں یا ہوں گے، یا جب اسلامی ریاست ایک مثالی قائم تھی خلافت راشدہ کی تو اس میں بھی ٹیکس تھے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کا جو معاشی نظام ہے وہ ایک اعتبار سے کیپٹلسٹک نظام سے مشابہ ہے، اس لیے کہ کمیونسٹ نظام میں، کمیونسٹ اکانومی میں کسی ٹیکس کا سوال ہی نہیں، تمام جو بھی املاک ہیں وہ حکومت کی ہیں، نیشنلائزڈ ہیں، وہاں تو کام کرنے والے کو صرف اپنی مزدوری ملتی ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی سارا حکومت کا ہے، تو اب ٹیکس کا وہاں کوئی سوال نہیں، ٹیکس فری سوسائٹی کہہ لیجئے اس کو، بلکہ ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے انٹرسٹ فری سوسائٹی، وہاں انٹرسٹ کا بھی کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کمیونسٹ اکانومی میں بالکل خارج از بحث ہے۔ تو ٹیکسیشن تو ہوتی ہے ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی میں، تو اس اعتبار سے مجھے اتفاق ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں جو خاص طور پر معاشیات سے متعلق ہیں، ان کا ایک رخ جو ہے وہ یقیناً کیپٹلزم سے مشابہ ہے اور بہت حد تک مشابہ ہے، لیکن یہ کل ٹروتھ نہیں ہے، ٹوٹل ٹروتھ نہیں ہے۔ کل سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی بڑی گہری مشابہت سوشلزم کے ساتھ ہے، اور اسلام پر غور و فکر کرتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کو بیک وقت نگاہ میں رکھا جائے۔ دیکھیے، ایک ہے لیگل لیول، کسی شے کا قانونی سطح، اور ایک ہے اسپرچول لیول، اخلاقی لیول، ایتھیکل اینڈ اسپرچول لیول۔ ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات تضاد بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو تھپڑ مار دے بلا وجہ، اب اگر تو صورت یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بدلہ نہیں لے سکتے، تب تو ظاہر بات ہے آپ کے لیے کوئی آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں، تہرے درویش بر جانے درویش، اپنی جگہ پر چاہے آپ کتنے ہی اندر کھول کر رہ جائیں لیکن آپ کو اقدام نہیں کر سکتے۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ اس پر قادر ہیں کہ بدلہ لے سکے، جوابی تھپڑ رسید کرے، لیکن یہاں اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے دو آلٹرنیٹو رکھتی ہے، دو متبادل صورتیں ہیں۔ ایک اخلاقی سطح، روحانی سطح، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو اور بخش دو اور چشم پوشی سے کام لو تو یہ چیز جو ہے تمہاری روحانی طرفوں کے لیے، تمہاری روحانی ترقی کے لیے یہ پہلو بہت مفید ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تعریف اور مدح کے انداز میں فرمایا، وہ لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسپرچول لیول ہے، انڈیویجول ایمینسیپیشن اور ترفع، روحانی اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عفو سے، درگزر سے کام لے۔ لیکن معاشرے کی بہتری، دنیا میں نظام کو چلانے کے لیے قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے۔ اس نے آج آپ کو تھپڑ مارا، آپ معاف کر دیں گے تو شاید اس کو جرأت ہو کہ کل کسی اور کو مارے،
لیکن اگر آج اسے جوابی تھپڑ رسید ہو جائے، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ وہ جرأت نہ کرے۔ دنیا کا قانونی نظام جو ہے وہ قصاص پر چلتا ہے، عفو پر نہیں چلتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے اے ہوش مندو۔ لیکن یہاں معاملہ کیا اجتماعی نظام کا ہے۔ اجتماعی نظام کے اعتبار سے اور قانونی سطح پر قصاص، لیکن اخلاقی اور روحانی سطح پر عفو اور درگزر۔ اب دونوں چیزیں بظاہر بالکل متضاد ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام کی تعلیمات میں، میں نے قرآن حکیم کی آیات کا حوالہ دے کر ثابت کر دیا، یہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔